السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کی طرح مجھے بھی یقین ہے کہ عمران خان کو کوئی لایا نہیں بلکہ وہ خود وزیر اعظم بن گیا، اس لیے وہ اپنے عظیم کارناموں کے خود ہی ذمہ دار ہیں۔ سارا کریڈٹ انہیں جاتا ہے۔ معاملہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری سے قومی اثاثوں کی ضبطی تک پہنچ گیا۔ اب چاہے نیو یارک میں پاکستان کا مشہور ہوٹل روز ویلٹ ہو یا پی آئی اے کے جہاز یا دوسرے اثاثے، کسی کمپنی یا عدالت کی جانب سے پاکستان کے اثاثے ضبط کرنا حکومت کے منہ پر تھپڑ مارنا جیسا۔ اگر محسوس کیا جائے تو یہ پوری قوم کی بے عزتی ہے، لیکن اگر اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا جائے تو کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے۔ لیکن کیا ریاست پاکستان اور یہاں رہنے والے 22 کروڑ عوام کی زندگیوں اور عزت سے کھیلنا اتنا معمولی ہو چکا ہے؟ ملک کے اندر کسی پاکستانی کی جان و مال محفوظ نہیں اور ملک کے باہر خود ملک کی عزت محفوظ نہیں۔ اگر کسی کے اندر ذرہ سی بھی شرم و حیا ہے تو یہ بتانا پسند کرے گا کہ قوم کو اس ذلت کی دلدل میں دھکیلنے کا ذمہ دار کون ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے، اس انکوائری کے معاملے کے لیے کوئی کمیٹی بھی نہیں بنائے گی کیونکہ انکوائری ہو جائے۔ کمیٹی بنا دیتے، کم از کم قوم کو یہ اطمینان تو ہو جاتا ہے کہ اب اس کمیٹی کی تحقیقاتی رپورٹ عوام کے سامنے نہیں لائی جائے۔ میں یہ مطالبہ تو نہیں کرتا کہ اس معاملے پر کسی وزیر یا مشیر کو نکالیں، لیکن میری اپنے عظیم لیڈر جناب وزیر اعظم عمران خان کو تجویز ہے کہ وہ کسی محکمے کے چپڑاسی کو ہی معطل کر کے اس کا کیس نیب کو دے۔ جب ملک کو ایک ڈالر کی ضرورت ہے، ہمارے بابوؤں کی غلطی اور لاپرواہی سے کروڑوں ڈالر کے جرمانے ہو رہے ہیں۔ سنتے آئے تھے کہ بلوچستان میں سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر ہیں، ریکارڈنگ سے سونا نکلتا ہے، لیکن یہی سونا ہمارے لیے قومی شرمندگی کا باعث اور گلے کی ہڈی بن گیا۔ ایک غیر ملکی عدالت میں ریکارڈنگ مقدمہ ہارنے کے بعد اس وقت پاکستان کو $6 بلین کے جرمانے کا سامنا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو، برٹش ورجن آئی لینڈ کی ایک عدالت نے نیو یارک کے پاکستانی ہوٹل اور پیرس کے سکرائب ہوٹل سمیت پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کی ملکیت والی 3 کمپنیوں کے جو شیئرز ہیں ان کو آسٹریلوی ٹیتھان کاپر کمپنی کی درخواست پر 7 جنوری کو منجمد کر دیا تھا۔ یہ تو چلو ہو گیا، لیکن ہماری حکومت کے کانوں پر جوں تک نہ روکی۔ ذمہ دار گھٹائی کے ساتھ قوم سے جھوٹ بولتے رہے کہ ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے اور کمپنی پاکستان سے معافی مانگ لے گی، ہاتھ جوڑے گی۔ یہ خبر بھی ہے کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے دور میں اس آسٹریلوی کمپنی کے ساتھ عدالت کے باہر معاملہ طے پا گیا تھا، لیکن نیب کے ڈر سے حکومت نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب میرے عظیم لیڈر عمران خان وزیر اعظم بنے تو انہیں اس میں کرپشن نظر آئی، چنانچہ عدالت کو ان کے جو باہر ہونے والے اس معاہدے کو مسترد کر دیا گیا کہ ہم نہیں مانتے۔ کوئی افسر بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ نیب میں پیشیاں بکتے، اس لیے سب نے چپ سادھ لی، جو ہوگا دیکھی جائے۔ افسر شاہی کا کہنا ہے کہ کیس مس ہینڈل ہوا ہے، ورنہ کمپنی کے کرم فرما تو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر معاملہ حل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اب کچھ بابوؤں نے اس مسئلے کو یہ کہہ کر حل کر دیا ہے کہ جو پی آئی اے کے اثاثے ضبط کیے ہیں وہ تو پی آئی اے کے ہیں ہی نہیں مسئلہ، بلکہ پی آئی اے انویسٹمنٹ نامی کمپنی کی ملکیت ہے جس کا انتظام پی آئی اے کے پاس ہے۔ افسر شاہی نے مسئلہ چٹکیوں میں حل کر کے میرے عظیم وزیر اعظم کو سب اچھا ہے کی رپورٹ بھیج دیا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیرون ملک پاکستان کے جتنے اثاثے ہیں وہ اتنے نہیں ہیں کہ کمپنی ان اثاثوں کو بیچ کر اپنے پیسے پورے کر لے۔ اب مجھے یہ سمجھ میں آ رہی اس خبر پہ ہنسنا ہے یا رونا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے یا چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات کہ پاکستان کے بیرون ملک $6 ارب کے اثاثے بھی نہیں ہیں۔ موجودہ حکومت نے پاکستان کی جتنی جنگ ہسائی ہوئی ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ دوسری طرف
गुड गवर्नेंस का जनाजा बड़ी धूम से निकाला जा चुका है। खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।